جیسا کہ فرید صاحب آپ نے ذکر کیا کہ معذوروں کے لیے تو آپ نے کام کیا ہے، لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں ہمارے جو نوجوان ہیں آج کل وہ ڈرگز کی طرف آئے دن ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں اس میں دھنستے چلے جا رہے ہیں اور بہت سارے نوجوان اپنی جانوں سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا، کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ جناب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 15-20 سالوں میں تو ابھی یہ 2-4 سالوں میں ڈرگس کا زیادہ بول بالا ہو گیا. تو ہم نے کوشش کی، ہم نے صرف ڈرگس کے اوپر نہیں، میں ہر نشے کے خلاف ہم نے مہم چلائی تاکہ ہمارے بچے جو وہ اس سے پاک اور صاف رہیں. ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں پڑھیں. ہمارے بچے سب سے پہلے تو ہم نے ایجوکیشن پہ زور دیا جہاں ایجوکیشن نہیں پہنچ پائی. بہت سارے دور دراز علاقے ہیں جہاں پر اسکولوں کی حالت خستہ ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، لوگوں کو کوالٹی کی ایجوکیشن نہیں مل رہی ہے. جو بچے ہیں پھر ہمارے انریبل سابقہ پرائم منسٹر آف انڈیا منموہن سنگھ صاحب نے ایک اسکیم جو ہے وہ شروع کی جس کے تحت ہمارے جے اینڈ کے کا 5,000 بچہ جو ہے وہ فری آف کاسٹ پی ایم ٹرپل ایس اسکیم جو ہے وہ اس کے تحت باہر کسی بھی کورس انجینئر یا باقی کوئی کورس کرنے کے لیے فری آف کاسٹ جو ہے وہ کسی کالج میں جا سکتا ہے. یہ تو ان کا شکریہ. اس کے بعد تھوڑا یہاں جموں کشمیر میں تھوڑا پتہ چلنے لگا لوگوں کو کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، امپارٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری آرمی نے سدبھاونا کے تحت بہت سارے کالجوں میں بچوں کو بھیجا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ آرمی نے اور ہماری انتظامیہ نے کھیلوں کی طرف. اب اس قدر ڈرگس جو ہے وہ ہمارا پڑوسی دیش جو ہے وہ جنگ میں تو ٹوٹلی فیل ہے، ہر جگہ پہ اس کو ناکامی کا جو ہے وہ منہ دیکھنا پڑ رہا ہے. اب اس نے ایک نئی چال چلی ہے جس کے تحت ہمارے لوگوں کو پریشانی جو ہے اس میں ڈالا جا رہا ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے نشہ کہ دیکھیں گے آپ کہ کتنے لوگوں کی موت ہو چکی، اور اس میں صرف نوجوان نہیں بلکہ ہماری بچیاں بھی جو ہیں وہ اس میں انوالو ہو چکی ہیں. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا. لیکن ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم صرف پروگرام پنچ تک محدود نہ رکھیں، ہم صرف نشہ مکت بھارت یا باقی بیٹی بچاؤ پڑھاؤ صرف پنچ تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ہر دور دراز علاقوں میں جائیں، لوگوں کو اویئر کریں. ٹھیک گورنمنٹ پیسہ دے یا نہ دے وہ الگ بات ہے، سول سوسائٹی اور ہماری این جی اوز میں کہتا ہوں ذاتی ایفرٹس کر کے اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے لوگوں کو. ہم نے کوشش کی ہے 4-5 سالوں میں کہ جہاں تک ہو سکے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا گاؤں اڑائی ہے، وہاں پر ہمیں جب یہ پتہ چلا کہ باہر کے کچھ لوگ موٹر سائیکل پہ آوارہ گردی کرتے ہیں نشے کی حالت میں، تو ہم نے اسٹرکٹ ایکشن لے لیا کہ جب ہم پہلے اپنے گاؤں سے شروع کریں گے تب جا کے. ہم نے کچھ لوگوں کو یہ کہہ دیا، ہم نے اپنے سابقہ سرپنچوں کو تمام لوگوں کو کہ یہاں تھوڑا سا وہاں کے علماؤں کو بڑی بات یہ ہے، وہاں کے جو ہمارے مولویز ہیں ان کو بتایا کہ بھئی یہاں پر تھوڑا سا دیکھنا ہے، کوئی ایرا گیرا آدمی آ جائے جس سے کہ دوسرے کو پرابلم بنے، دوسرا بچہ تیسرے کو بنے. تو اس طرح سے ہمارے علاقے میں سختی جو ہے وہ شروع ہوئی. اب کوئی بھی وہاں گاؤں اڑائی میں جب جاتا ہے تو ہم پوری طریقے سے اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں تاکہ کوئی ایسا آدمی نہ آ جائے جس سے کہ یہاں اڑائی گاؤں کا ماحول بگڑے. اسی طرح باقی علاقوں میں بھی جہاں جہاں تک میری سوجھ بوجھ والے میرے یوتھ کے لوگ تھے میں نے ان سے بھی گزارش کی. اور یہاں تک نہیں، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ یہاں ایک سن کوٹ میں ایک جگہ ہے ڈہر، بڑی دور دراز علاقہ ہے، وہاں جانا پڑتا ہے. وہاں پر جا کر میں نے بچوں کا کرکٹ ٹورنامنٹ چل رہا تھا، وہاں پر میں نے اس پر روشنی ڈالی کہ نشے سے ہٹ کر یہ چیز جو ہے بہت ضروری ہے. اور یہی نہیں، ہم نے 3 بار 12-13 ہزار فٹ کی چڑھائی پر ہمارا جب بھی توتی ایک پاکسر جب بھی توتی ایک خوبصورت مقام ہے، گلمرگ پہلگام سے بھی بہترین خوبصورت ہے. جب کرونا پڑا تھا، کرونا کے دور میں میں نے وہاں پر ایک کیمپ لگایا تھا. اس کے بعد لگاتار ڈپٹی کمشنر جتنے بھی آئے ان کو وہاں لے جانا، وہاں جب بھی ورثہ کے نام پر ایک پروگرام کرانا، لوگوں کو دکھانا کہ بھائی ادھر آؤ کھیلو، آؤ سیر کرو، تاکہ بچوں کا جو دل ہے وہ ان علاقوں کی طرف جائے اور تھوڑا کھیل کود میں لگیں. بے روزگاری ہے، بچوں میں پریشانی ہے، ٹینشن ہے، لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ نشے کی طرف باقی چیزیں کریں تاکہ اس چیز سے دور رہا جا سکے. کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ کوئی بھی بچہ اگر ڈرگس میں انوالو ہو اس کے ساتھ مل کر اس سے مشورہ اس کی فیملی کے ساتھ مشورہ کر کے اس بچے کو کسی طرح سے ہم چھڑائیں، ڈرگس سے اس کو چھٹکارا دیں. اور اپنی پولیس جو ہماری ہے اس پولیس سے ہم گزارش کریں کہ اس کو کسی طریقے سے پیار سے یا جس طرح آپ کا جو چل سکتے ہو. حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ جب پولیس کسی بچے کو تھانے لے جاتی ہے
تو 10 لوگ اس کے سفارشی پہنچ جاتے ہیں. تو جب 10 سفارشی پہنچیں گے تو آپ یہ بتائیں کہ وہ اس کے لیے تو کوئی پولیس میں آنا جانا تو نئی بات نہیں ہے. وہ سوچے گا کل بھی چھڑا لائے تو دوسرے دن بھی. تو جب تک ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں ایک اکیلا فرید یا ایک اکیلا آپ نہیں کر سکتے یا دوسرا تیسرا آدمی کوئی نہیں کر سکتا, جب تک کہ ہماری سوسائٹی ہمارے لوگ جو ہیں وہ پورے طریقے سے اپنے بچوں پر نظر نہ رکھے تو یہ کسی ایک کا بس نہیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دشمن دیش کی ایک چال ہے جس سے ہمارے بچوں میں زہر پھیلایا جا رہا ہے, اور یہ جو زہر ہے یہ ملٹنسی سے بھی خطرناک ہے, کیونکہ آئے روز ہمارے بچوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو رہی ہیں اور نوجوان بچے جو وہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں. تو یہ اس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے, میری جو فورم ہے, میرے جو نوجوان مجھ سے جڑے ہیں, ہماری ہر ایک پہلو پہ کوشش رہتی ہے. کسی غریب کے ساتھ کوئی زیادتی ہو, ہم انشاءاللہ میری کوشش رہتی ہے وہاں پہنچے, وہاں اس کی آواز کو بلند کریں. کوئی نشے میں وہ ہے تو اس کی بات سنی جائے, ان کی فیملی سے بات کی جائے, کوشش کی جائے, پولیس کو بتایا جائے کس طریقے سے اس کو ڈیل کر کے پیار سے محبت سے اس کو جو ہے نشے سے دور رکھا جائے اس کو. اسی طریقہ سے باقی چیزیں ہیں, ہم نے کوشش کیا جن لوگوں کو دور دراز میں مکان یا باقی چیزوں کی کمی ہے ان کی انتظامیہ تک بات کر کے ان کو فیسلٹیز پہنچائی جائے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, آپ جب بھی کوئی کبھی آپ کو ہمارا ریکارڈ اگر ضرورت ہوگا تو آپ کو ضرور وہ غریب ضرور بتائے گا کہ فرید ہمارے لیے کیا کرتا ہے یا باقی لوگ کیا کرتے ہیں. میری کوشش رہتی ہے کہ ہم ان کی بات سنیں کہ ہر آدمی ڈی سی آفس تک تو نہیں پہنچ سکتا, ہم نے وہ آدمی بھی ڈی سی آفس تک پہنچانا ہے جو کبھی آیا نہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ناگا ناڑی ایک گاؤں ہے, وہاں کے لوگ ایک بار آئے تو وہ جب آئے تو راہل یادو صاحب ڈی سی صاحب تھے, میں نے سب کو کرسی پہ بٹھا کے چائے پلوائی ڈی سی صاحب کو ریکویسٹ کر کے. تو جب وہ بیٹھے آپ نے اپنی ریکویسٹ کرنے لگے تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ جو ہے آپ نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں, ان کے سر وہاں روڈ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. تو جب وہ باہر نکلنے بولے صاحب فرید صاحب ہمیں تو آج تک جتنے بھی سیاسی لوگ استعمال کرتے رہے وہ صرف یہ کہتے رہے کہ آپ کو ڈی سی صاحب باہر کھڑے ہو جاؤ, آپ کو اندر کیمرے میں دیکھ رہے ہیں, لیکن ہمیں کبھی دکھایا نہیں کیا آج تک. تو آپ نے پریکٹیکلی بٹھا کے ملاقات کریں. میں یہ چاہتا ہوں جہاں فرید بیٹھے گا وہاں میرا غریب بھی بیٹھے گا, جہاں فرید بیٹھے گا وہاں ایک معذور دوسرا معذور بھی بیٹھے گا. اور آنریبل سپریم کورٹ کی ایک ہدایت بھی آپ کے ذریعے میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آنریبل سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا کہ اسپیشلی ایبل لوگوں کے لیے ہر آفس میں جگہ ہونی چاہیے, ہر آفس میں بیٹھنے کا ایک نظام ہونا چاہیے, اور آفیسر کو پرائرٹی پہ ان کی بات سننی ہے, جبکہ ایسا کہیں نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میں نے بذریعہ اپلیکیشن ہائی کورٹ میں ایک درخواست رجوع کی ہے, تو جلد ایک آرڈر آئے گا جس میں ہم معذوروں کو جو ہے وہ سہولت دیں گے, اور اپنے معذوروں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, مزدور طبقے کے لیے, غریبوں کے لیے, اپنے نوجوان بچوں کے لیے جو بے روزگار ہیں ان کے لیے ہمیشہ آواز بلند کریں گے. ٹورزم پہ زیادہ کام کر رہے ہیں, وہ اس لیے کہ سب لوگ اس وقت کشمیر کی طرف جا رہے ہیں. آپ ہماری طرف جائیں گے, آپ سنگ ڈوڈا جائیں گے تو خوبصورت نظارہ آپ کو نظر آئے گا, آپ لون ندی چھل جائیں گے تو بہترین خوبصورت نظارہ نظر آئے گا, آپ سابجین ایریا میں چلے جائیں گے تو آپ کو بہترین جو ہے وہ خوبصورت علاقہ نظر آئے گا. پانی, آب و ہوا, میدان, آپ جب بھی توتی جب چلا جائیں گے تو آپ کو پہلگام اور گلمرگ نظر آ جائے گی. تو کہنے کا مطلب اتنا خوبصورت ایریا ہونے کے باوجود ہم نے آواز بلند کی جب بھی توتی کی, اور آج اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے چاہے روڈ نہیں جاتی جب بھی توتی, لیکن روڈ کے تھوڑی کچی روڈ ہے وہاں تک, وہاں ہم نے ایک بیس کیمپ بنایا جس میں محکمہ سپورٹس, محکمہ باقی محکموں نے بھی مدد کر کے وہاں پر ایک اچھی پارک بنائی ہے, وہاں پہ ڈاک بنگلو بنایا ہے, لائٹیں لگائی گئی ہیں. تو کوشش ہے کہ انشاءاللہ ٹورزم کو اس طرف جو ہے وہ لایا جائے, اور ہمارے بے روزگار جو نوجوان ہیں, ہمارے لوگ جو نشے میں وہ ہیں, وہ تھوڑا سا اس طرف انوالو ہوں, اس ٹورزم مقامات کا جو ان کو وزٹ کرایا جائے تاکہ ان کو یہ چیز بھول جائے اور ان لوگوں سے اس چیز سے چھٹکارا ملے ہمارے لوگوں کو. تو فرید صاحب وہ کہتے ہیں کہ ارادہ نیک ہو جس کا عظیم ہو مقصد, غلام وقت ہمیشہ اسی کا رہا ہے. بہت بہت تو شکریہ. میں بھی یہ ضرور امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو جتنے بھی لسنر ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو آپ کی قیمتی باتوں پر وہ ضرور عمل کریں گے, اور آنے والے وقت میں جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہے کہ ٹورزم کو جہاں پہ بہت اچھے اچھے اسپاٹ ہیں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو ایکسپلور کیا جائے, اور آپ نے جیسا کیا بھی ہے, اور ہماری بھی کوشش رہے گی کہ ایسی جگہوں کو جو ہے وہ فزیکلی جا کے جو ہے وہ ٹورزم کے میپ پہ لایا جائے تاکہ نوجوانوں کا جو جہاں سے بے روزگاری ختم ہو سکے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, آپ نے دیکھا ہے ہمارے یہاں پر بڑے اچھے مقامات ہیں,
टूरिज़्म के अलावा भी आप यहाँ पर आते हैं, जब हमारे डेरा नगाली साहब जब आते हैं तो कितना अच्छा खूबसूरत मकाम है वहाँ पर। मैं कहता हूँ हमारे दुनिया भर से, सिर्फ भारत से नहीं, जहाँ पे हमारी सिख कम्युनिटी नहीं, बाकी लोग आते हैं वहाँ पर। उसके साथ साथ वहीं पे एक बॉर्डर एरिया में हमारे साईं बाबा मीरा साहिब रहमतुल्लाह की ज़ियारत है, वहाँ पे लोग आते हैं। इसके साथ साथ आप देखो इस वक्त में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा चल रही है, जो बहरून रियासत से लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक मिसाली तौर पर उनका जो है वेलकम कर रहा है, और ये चीज़ पूरी हिंदुस्तान में दिखानी चाहिए कि किस तरह का प्यार, किस तरह से मोहब्बत से यहाँ लोग रहते। तो मैं चाहता हूँ कि यात्रा हो, हमारे नगाली साहब पे मेहमान आएँ, खुले दिल से आएँ, वो कश्मीर के बजाय हमारे इस इलाके को तरजीह दें, इन इलाकों में जाएं, लोन चले जाएं, सावजियाँ चले जाएं, संग डोडा चला जाएं, जब भी तोती का 2 दिन का प्रोग्राम बना लें, बाकी जहाँ जहाँ रोड है वहाँ चले जाएं, तो आपको ये नज़र आएगा कि हम हकीकत में कश्मीर घूम रहे हैं। ये मेरी एक गुजारिश होगी। बाकी आप दुआ करें कि हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है जो अपने आप में एक खूबसूरती है। ये कायम और मजबूत तभी होगा जब यहाँ का भाईचारा, यहाँ हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहेंगे, तभी ये हिंदुस्तान कायम है। और हिंदुस्तान जो है वो किसी मुल्क के आगे ना झुकेगा, ना झुकने वाला है। हम सब मजबूती से अपने हिंदुस्तान को मजबूत करने में अपना रोल जो वो अदा करें। फरीद साहब, एक बार फिर से रेडियो पीर पंजाल की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे सुना, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा फिर मुलाकात। थैंक यू।